آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی بددیانتی کے گھیرے میں ہیں۔ کسی چیز کو چھین یا اچک لینے کو کارنامہ مانا جاتا ہے۔ کارنامہ بھی ایسا جس کو لوگ آنکھیں بند کر کے فخر سے بتاتے ہیں، لیکن افسوس، آنکھیں کھلنے تک تباہی اور بربادی انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوتی ہے۔ بددیانتی آپ کی آخرت تو خراب کرتی ہی ہے، لیکن یاد رکھیے، اس دنیا میں بھی آپ اس کے نقصانات اور تباہی سے بچ نہیں سکتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بددیانتی کے 5 ایسے بڑے بڑے نقصانات بتائے جائیں گے جو آپ کی صحت، تعلقات اور کامیابی پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، بددیانتی ایک شیطانی چکر ہے، یعنی یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ کا ایک دفعہ بددیانتی کرنا دوسری دفعہ بددیانتی کرنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف ایک بار جھوٹ بولے، صرف ایک بار دھوکہ دے یا صرف ایک بار چوری کرے۔ اگر ان کاموں سے آپ کو ایک بار کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دوسری دفعہ ایسے کام سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار آپ چوری کے پیسے سے عیاشی کرتے ہیں تو پھر بار بار آپ کا دل ایسا کرنے کو بےتاب ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ نقل کر کے پاس ہوتے ہیں تو ہر بار نقل کے سہارے ہی پیپر دینے جاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو ڈس آنیسٹی آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، جس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، بددیانتی ہمارے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر لیوس اینڈریوز نے اپنی کتاب ٹو thine own self be true میں لکھا ہے کہ ڈس آنیسٹی سے ہم پر شدید نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں۔ سچ بولنے یا اچھا کام کرنے سے انسان کے دماغ پر وہ پریشر نہیں پڑتا جو جھوٹ بولنے، برا کام کرنے یا برا کام کرنے کے ارادے کو برقرار رکھنے سے پڑتا ہے۔ یہ پریشر انسان کے اندر خوف، پکڑے جانے، بے عزت ہونے اور ایسے کئی نیگیٹو ایموشنز کو ایکٹیو کر کے سٹریس کے ہارمونز کو انکریز کرتا ہے، جس سے انسان کا نروس سسٹم تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان مختلف نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بددیانتی کر کے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سزا ساتھ ساتھ بھگتتا ہے۔ نمبر 3، بددیانتی ہمیں نقصان ضرور پہنچاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی بددیانتی کے نقصانات سے بچ نہیں سکتے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم بددیانتی کرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں، یا شاید یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ، کسی اور طریقے سے اس بددیانتی کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے بددیانتی سے بچیں، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہر صورت ہلاکت اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر بددیانتی کرتے ہیں کہ فلاں شخص تو بددیانتی کر کر کے بھی بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کی رسی دراز کرتا ہے تو کرتا ہی جاتا ہے، لیکن جب وہ رسی کو کھینچتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 4، بددیانتی سکون اور اطمینان چھین لیتی ہے۔ سینٹ آگسٹین نے آج سے تقریباً 1600 سال پہلے اپنی آپ بیتی کنفیشنز میں لکھا کہ اس نے لوگوں کا حق مار کر دھوکے اور فراڈ سے ترقی کی، لوگوں میں اپنا ایک مقام بنایا۔ ایک دن جب وہ لوگوں میں تقریر کر رہا تھا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو بہت مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بے اطمینان اور بے سکون رہتا۔ تو اسے فیل ہوا کہ سچائی کی دولت انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور خوشی سے بھر دیتی ہے، جبکہ مستقل طور پر غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کبھی بھی اپنے لیے ایک اچھے اور معتبر انسان والی فیلنگز نہ آئیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جب ہم کوئی کردار زیادہ عرصے تک ادا کرتے رہیں تو ہم خود کو اس میں کھو بیٹھتے ہیں، یعنی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان جس راستے پر چلنے کا انتخاب کرتا ہے وہ اس کے لیے اسی راستے کو کھولتا جاتا ہے۔ نمبر 5، بددیانتی تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ آپ گھر ہوں، رشتہ داروں، دوستوں یا ورکنگ پلیس پر، ایون زندگی کے کسی بھی شعبے میں بددیانتی تعلقات کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہے، کیونکہ تعلقات کی بنیاد ٹرسٹ پہ ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کر یا کسی کو دھوکہ دے کر آپ اس ٹرسٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے انسان کے لیے یہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ پر بھروسہ کرے۔ اور اگر بددیانتی کا یہ کھیل آپ ورکنگ پلیس پر کھیل رہے ہوں تو آپ کو نہ صرف اپنی نوکری بلکہ عزت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ آئی ہوپ آج سے آپ دیانتدار بننے کے لیے جدوجہد ضرور کریں گے اور یہ میسیج سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔